خدا ہے یا نہیں، اور خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے، نہیں پتا مجھے. تو میں کیا بتاؤں؟ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا. میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں. یہ پاکستان کے ایک نامور فزسسٹ ڈاکٹر پرویز ہود بوائے ہے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا خدا ہے یا نہیں، میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں، میرے پاس کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں ہے، اور جب تک آپ میرے پاس کوئی ایکسپیریمنٹل پروف، کوئی منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں گے میں نہیں مان سکتا. ایک سائنسدان کے طور پر ان کا ثبوت مانگنا بالکل بجا ہے، لیکن ذرا رک کر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کس چیز کو ایویڈنس یعنی ثبوت مانتے ہیں. اگر ان کی مراد سائنٹیفک ایویڈنس ہے، سائنسی ثبوت ہے، تو کیا سائنس صرف اس حقیقت کو مانتی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یعنی جو صرف آپٹیکل ہو؟ کیا سائنس کا مطلب صرف وہ ہے جسے ہم حواس خمسہ یعنی 5 سینسز سے محسوس کر سکیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود سائنس، جدید فزکس اور کاسمولوجی میں ثبوت کی اصل تعریف کیا ہے. سائنس میں ثبوت کی 2 قسمیں ہیں: ڈائریکٹ آبزرویشن یعنی براہ راست مشاہدہ، اور انڈائریکٹ آبزرویشن یعنی بالواسطہ مشاہدہ. جب سائنس کائنات کی وسعتوں یا ایٹم کی گہرائیوں میں جاتی ہے تو وہاں انسانی آنکھ ناکام ہو جاتی ہے. تب سائنس ان اندیکھی چیزوں کے اثرات یعنی ان کے ایفیکٹس کو دیکھتی ہے. اگر میتھمیٹیکل ایکویشنز اور آلات کسی اندیکھی چیز کے اثرات کا ایمپیریکل ڈیٹا یعنی تجرباتی حقائق دے دیں تو سائنس اس اندیکھے وجود کو 100% تجرباتی ثبوت مان لیتی ہے. اس کی مثال لیں، ہماری پوری کائنات کا 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے. پارٹیکل فزکس میں مادے کی بنیاد کوارکس پر ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ڈارک میٹر، کشش ثقل یعنی گریوٹی یا کوارکس کو آنکھ سے یا حتیٰ کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا. لیکن سائنس ان پر اندھا یقین رکھتی ہے، کیونکہ جب ہم کہکشاؤں کی گردش جیسے اثرات دیکھتے ہیں، جب ہم پارٹیکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ اندیکھی چیزیں موجود ہیں. دنیا کے عظیم فلاسفرز اور سائنسدان بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں. یونانی فلسفی پلیٹو یعنی افلاطون نے کہا تھا کہ جو ہم ان مادی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اصل حقیقت ہے ہی نہیں، بلکہ اندیکھی حقیقت کا محض ایک سایہ ہے، یہ اس کا صرف ایک شیڈو ہے. اور کوانٹم فزکس کے بانی، نوبل یا انعام یافتہ سائنسدان میکس پلانک نے اس پر سائنسی مہر ثابت کرتے ہوئے کہا، میں نے پوری زندگی مادے یعنی میٹر کی تحقیق کی، اور میرا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ اس نظر آنے والی دنیا کے پیچھے ایک باشعور اور اندیکھی طاقت ہے، انسین یعنی غیب کی کانشیس مائنڈ موجود ہے، اور وہی اصل حقیقت ہے. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر سائنس ڈارک میٹر اور گریوٹی کو صرف ان کے اثرات کی بنیاد پر حتمی ثبوت مان لیتی ہے تو کائنات کے عظیم الشان ڈیزائن کو دیکھ کر ایک اندیکھے خالق کو ماننے کے لیے یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو کائنات چلانے والے اندیکھے قوانین تو قبول ہیں، لیکن اندیکھے قوانین کو بنانے والا خالق کیوں قبول نہیں؟ یہ دوہرا معیار ہے. قرآن مجید کی پہلی صورت میں متقین کی پہلی صفت بتائی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ان اندیکھی حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کو کیسے معلوم تھا کہ کائنات اور خالق کی حتمی حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی کا ادراک صرف اور صرف الغیب، انسین پر ایمان لانے والوں میں ہے، جو ہماری سینسز سے باہر ہے، اور اس کے اثرات پر غور کرنے سے ہی ممکن ہوگا؟ یہ کیسے پتہ چلا ڈاکٹر صاحب؟ یہ کہنا کہ کائنات بس اندھے فزیکل لا سے خود بخود چل رہی ہے انتہائی غیر سائنسی ہے. نوبل انعام یافتہ سر روجر پین روز نے حساب لگا کر بتایا کہ کائنات کے آغاز میں جو پرفیکٹ بیلنس، جو یہ فائن ٹیوننگ تھا، اس کے محض ایک اندھے ہاتھ سے بلائنڈ ایکسیڈنٹ یعنی خود بخود ہونے کے نتیجے کی پروبیبلٹی کیا ہے؟ تو وہ ایک کے حصے میں 10 × 10⁻⁴ ہے. اگر آپ پوری کائنات کے ہر ایٹم پر ایک صفر لکھ دیں تو بھی یہ عدد پورا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا عدد ہے یہ ایک حصے کا. ریاضی میں اس کا مطلب ہے قطعی ناممکن، امپاسبل. کائنات دراصل ایک انتہائی پیچیدہ میتھمیٹیکل کوڈ پر چل رہی ہے. ڈاکٹر پرویز صاحب، کائنات کا یہ پرفیکٹ میتھمیٹیکل بیلنس ایک ٹھوس اور ایمپیریکل ایویڈنس ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پروگرام کا کوڈ خود بخود نہیں لکھا جاتا، اسے ایک کوڈر کی
ضرورت ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, کیا کائنات کا اتنا پیچیدہ میتھمیٹیکل کوڈ کسی ریاضی دان, کسی لا گیور کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ جب یہ تجرباتی اعداد و شمار چیخ چیخ کر ایک ذہین خالق کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ اس امپیریکل ایویڈنس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ دوہرا معیار ہے. اسٹیفن ہاکنگ تاریخ کے ذہین ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں. 1996 میں انہوں نے اپنے مشہور لیکچر دی بگننگ آف ٹائم میں ایک تاریخی اعتراف کیا جس نے سائنس کی دنیا ہلا دی. انہوں نے کہا, جدید کائنات کے مطالعے کی سب سے شاندار کامیابی, ریمارکیبل اچیومنٹ, یہ دریافت کرنا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی بلکہ اس کا ایک آغاز ہوا تھا. اب سائنس یہ تو مان گئی ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہے اور وہ ایک انتہائی کثیف نقطے یعنی سنگولیرٹی سے ہوا ہے, اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, نہ مادہ, نہ میٹر, نہ جگہ, نہ اسپیس اور نہ وقت یعنی ٹائم. سب بگ بینگ کے لمحے کے بعد پیدا ہوئے. یہاں آ کر سائنس بالکل خاموش ہو جاتی ہے. آخر وہ ذرہ جس سے یہ سب شروع ہوا, وہ مکمل عدم سے, وہ نتھنگنس سے اچانک کہاں آ گیا؟ اسے پہلا دھکا, فرسٹ پش, فرسٹ کاز کہا جاتا ہے. سائنس کا اپنا سب سے بنیادی قانون ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ, یعنی ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اگر ٹائم اور اسپیس خود پیدا ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جس طاقت نے انہیں بنایا ہے وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہوگی. وہ طاقت ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہوگی. ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, آپ اپنے ہی بنائے ہوئے سائنسی اصولوں کو یہاں آ کر کیوں توڑ دیتے ہیں؟ جب سائنس چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ کائنات کا وہ پہلا ذرہ بس خود بخود آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ اور جو خالق خود اسپیس کا خالق ہے, آپ اسے اسی اسپیس کی ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں بند کر کے مائکروسکوپ کے نیچے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اسے اپنی 5 سینسز سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس لاجیکل نیسیسٹی کو کیوں مسترد کر دیتے ہیں کہ زمان و مکان کو سٹارٹ کرنے والی کوئی طاقت موجود ہے جس نے وہ ذرہ لے کے آیا؟ سائنس جسے آج دریافت کر کے حیران ہے, قرآن کریم نے 14 صدیاں قبل بتا دیا تھا. کیا منکرین نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے؟ رتق یعنی سنگولیرٹی, پھر ہم نے انہیں دھماکے سے الگ کر دیا. فتق یعنی بگ بینگ, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے ڈاکٹر صاحب. اور عدم سے وجود میں لانے کی طاقت کو سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا, وہ آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے, کن فیکون. اب آتے ہیں اس سائنسی اور منطقی ٹرمپ کارڈ کی طرف جس کا جواب آج تک کسی مادی سائنسدان کے پاس نہیں ہے, اور وہ ہے انسانی شعور یعنی کانشیسنس. منطق کا ایک بنیادی اصول ہے, جو چیز کسی کاز یعنی وجہ کے پاس خود نہ ہو وہ اسے اپنے ایفیکٹ یعنی نتیجے کو نہیں دے سکتی. مثال کے طور پر, آپ برف کے ٹکڑے سے پانی نہیں ابال سکتے کیونکہ برف کے پاس خود حرارت نہیں ہے. آپ میز پر بکھری ہوئی بے جان سیاہی سے کوئی خوبصورت نظم نہیں لکھ سکتے کیونکہ سیاہی کے پاس علم اور شعور نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب, جب آپ اور دیگر مادی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس باشعور انسان اور ذہین کائنات کا آغاز ایک اندھے اور بہرے بے جان مادے سے ہوا, تو آپ منطق کا قتل کر رہے ہوتے ہیں. ایک بے جان مادہ انسان کو وہ شعور, احساس اور ذہانت کیسے دے سکتا ہے جو اس مادے کے پاس خود بھی نہیں ہے؟ کیا آپ کے اپنے اندر موجود یہ شعور, یہ کانشیسنس, یہ احساس جو کائنات کے سوالات حل کر رہا ہے, اس باشعور خالق کا سب سے بڑا اور منہ بولتا تجرباتی ثبوت نہیں ہے؟ آپ اس زندہ ایمپیریکل ثبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کریم نے مادے اور شعور کے اس فرق کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے. مٹی سے انسان بنانے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ہجر میں فرمایا, پھر جب میں اس ڈھانچے کو پورا بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں. مٹی الگ ہے اور اس میں سوچنے سمجھنے والا روح, کانشیسنس الگ ہے. مادی جسم شعور پیدا نہیں کر سکتا, یہ خالق کی طرف سے عطا ہوتا ہے, یہ اس خالق کی طرف سے آیا ہے. آج تک سائنس کانشیسنس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائی. خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک اور چھپتا ہوا سوال کیا. فرض کریں خدا ہے تو کیا وہ 1 ہے, 26 ہیں یا 5000 ہیں؟ اس کا جواب لاجک اور فزکس کے سب سے بڑے خواب یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ اور کائنات کی یونیفارمٹی یعنی یکسانیت میں موجود ہیں. ذرا غور کریں ڈاکٹر صاحب, کائنات کے ایک سرے سے لے کر اربوں بلینز آف لائٹ ایئرز دور دوسرے سرے تک
فزکس کے قوانین میں ایک حیران کن اور پرفیکٹ یکسانیت ہے. جو روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ ہماری زمین پر ہے، کائنات کے آخری کونے میں بھی وہی ہے. زمین پر موجود ہائیڈروجن کا ایٹم جس طرح کام کرتا ہے، اینڈرومیڈا کہکشاں یعنی اینڈرومیڈا گیلیکسی میں موجود ہائیڈروجن کا ایٹم بالکل ویسا ہی ہے. جو گریوٹی کا قانون زمین پر سیب کو گراتا ہے، بالکل وہی قانون اربوں میل دور بلیک ہولز اور ستاروں کو ان کی مدار میں باندھے ہوئے ہے. کائنات کو مختلف زونز میں تقسیم نہیں کیا گیا کہ ایک علاقے کی فزکس الگ ہو اور دوسرے علاقے کی فزکس الگ ہو. جیسے ہمارے ملکوں میں مختلف بادشاہ، مختلف وزیر اعظم، مختلف قوانین. منطق کہتی ہے کہ دو یا اس سے زیادہ کامل یعنی اومنی پوٹنٹ خداؤں کا وجود ناممکن ہے. اگر ایک خدا چاہے کہ کائنات پھیلے یعنی ایکسپینڈ ہو اور دوسرا چاہے کہ کائنات سکڑ جائے، کنٹریکٹ ہو، تو کس کی مرضی چلے گی؟ گریوٹی ایک جگہ ایک جیسی اور دوسری جگہ دوسری جیسی ہو. اگر ایک کی چلے گی تو دوسرا خدا نہیں رہا، اور اگر وہ دونوں آپس میں سمجھوتا کمپرومائز کر لیں تو ان میں سے کوئی بھی مکمل طاقت یعنی ایبسولوٹ پاور نہیں رہتا. اسے ایک بہت سادہ سی روزمرہ مثال سے سمجھیں. فرض کریں ایک گاڑی کے 2 اسٹیئرنگ ویلز ہیں اور 2 ڈرائیور اسے بیک وقت اپنی اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں اسٹیئرنگ ویل ایکٹیو ہیں، تو کیا ہوگا؟ گاڑی فوراً ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی، کیونکہ کوئی ایک طرف لے کے جائے گا، کوئی دوسری طرف. یا اگر ایک ملک میں 26 وزیر اعظم نافذ کر دیا جائے اور سب کا اپنا اپنا آئین ہو، قانون ہو، تو وہاں حکومت نہیں چلے گی، صرف تباہی اور خانہ جنگی ہوگی. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر اس عظیم الشان کائنات کو 26 یا 5,000 خدا مل کر چلا رہے ہوتے جن کے ارادے اور ڈیزائن مختلف ہوتے، تو کیا فزکس کے قوانین میں یہ پرفیکٹ ہم آہنگی، یہ ہارمونی ممکن تھی؟ کائنات میں آرڈر، نظم و ضبط کی جگہ مکمل کیاس ہوتا، فساد ہوتا، اور یہ کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہوتی. آپ سائنس کے طالب علم ہو، آپ کو فزیکل لاز کا پتہ ہے. اس زبردست وحدت، فزکس کے قوانین کی یکسانیت اور کائنات کے سنگل کنٹرول سسٹم کو دیکھ کر ایک وحدہ لا شریکہ خالق کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ یہ تو صاف صاف گواہی ہے. جدید سائنس آج اربوں ڈالرز کی دوربینیں لگا کر کائنات کے قوانین کی جس یونیفارمٹی کو، جس یکسانیت کو مان رہی ہے کہ یہ سب ایک جیسا ہے، اور کہہ رہی ہے کہ کائنات میں کوئی بگاڑ نہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اسے ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا تھا، جس کا ترجمہ ہے: اگر زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو ان دونوں کا نظام درم برم ہو کر تباہ ہو جاتا. اس زمین پر فساد ہو رہا ہوتا، اس کائنات میں فساد ہو رہا ہوتا. کائنات کے خالق کا ثبوت صرف مقدس کتابوں کے اوراق میں قید نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ یہ اس کائنات کے بے داغ میتھمیٹیکل ڈیزائن اور آپ کے اپنے اندر وجود شعور میں دھڑک رہا ہے، جس سے آپ اس وقت میری یہ بات سن کر سوچ رہے ہیں. یہ فکری تضاد اور دوہرا معیار آخر کب تک چلے گا کہ ہم ڈارک میٹر اور گریوٹی جیسی اندیکھی حقیقت کو تو صرف ان کے اثرات، ان کے ایفیکٹس دیکھ کر سائنسی سچائی مان لیں گے، لیکن جس عظیم طاقت نے یہ پوری کائنات، زمان و مکان اور خود سائنس کے یہ قوانین بنائے ہیں، اسے ماننے کے لیے ہمیں لیبارٹری کی ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ٹیوب میں ثبوت مانگیں گے؟ ذرا سوچیں، جس ذات نے اس پوری کائنات کی لیبارٹری کو بنایا ہے، وہ آپ کی چھوٹی سی لیبارٹری کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ آپ ان تمام ایمپیریکل ڈیٹا کو کیوں اگنور کرتے ہیں؟ میں آپ سب کی عقل و شعور کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا اربوں کہکشاؤں کا یہ پرفیکٹ نظام اور آپ کا اپنا یہ سوچنا محسوس کرنا اور کائنات پر سوال اٹھانا، جو دماغ ہے آپ کا، واقعی کسی اندھے اور بے شعور حادثے یعنی بلائنڈ ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ فیصلہ میں آپ کی اپنی عقل پر چھوڑتا ہوں. کمنٹس میں آئیں، دلیل کے ساتھ بات کیجیے اور غور و فکر کی اس علمی سفر کا حصہ بنیے. اگر اس ویڈیو نے آپ کے سوچنے کا زاویہ بدلا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلی قسط میں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.